وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي سيدي يا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد منبع العلم والحلم والحكم معدن الجود والكرم وبارك وسلم. لا إله ہو گیا بہت. الحمد لله الذي كشف لأوليائه بواطن ملكوته وقشع لأصفيائه سرائر جبروته وأراق دم المحبين بسيف جلاله وأذاق سر العارفين روح وصاله. در الله المكنون سر الله المخزون أكرم الأولين والآخرين عالم ما كان وما يكون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. فکر اسفل ہے میری مرتبہ اعلیٰ تیرا. فکر قاضی صاحب کے شاگرد اولاد اور خصوصاً نوجوان حافظ جناب حافظ فرمان احمد سلمہ الباری اور ہمارے جو مخصوص معززین ہیں یا جن کو قاضی صاحب سے الفت اور محبت تھی، بھائی بھی ان میں اچھے عہدیدار لوگ بھی اور دیگر سامعین و سامعات، مدرسے کے طلبہ، آپ کے شہر بیکانیر کے دینی مدارس سنی مدارس کے طلبہ، اساتذہ، ائمہ اور ناظم اسٹیج حضرت مولانا عبدالواحد صاحب اشرفی حضرات، بندہ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا ہے. بار بار نظامت کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ کچھ قضات کے تعلق سے بھی روشنی ڈالیں. میں نے ویسے قرآن مقدس کی آیت پاک تلاوت کی ہے. اللہ کے بندوں میں سب سے ڈرنے والے علماء کرام ہیں. وہ علماء جو خشیت اور خوف رکھنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں بھی ڈرتے ہیں، اجالے اور اندھیرے میں بھی ڈرتے ہیں، مجمع اور عوام لوگوں میں بھی ڈرتے ہیں. وہ صرف ایک ذات سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی مقدس ذات ہے. ہم اپنے اہل سنت و جماعت کے دستور اور طریقہ اہل سنت کے مطابق آئیے سب سے پہلے افضل صلوات، اکمل تحیات، نثاری حضرت سید کائنات، خلاصہ موجودات، اشرف المخلوقات، سرور آدم و بنی آدم، روح روان عالم، انسان عین وجود، دلیل کعبہ مقصود، قاضی مسند عزت، مفتی دین و ملت، حضور تاجدار انبیاء، افسر انبیاء، حضور سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں صمیم قلب سے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ میں درود پاک کا ورد فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. حضرات، یہ ایک تعزیتی محفل ہے اور ماشاءاللہ مرحوم قاضی صاحب کی تعزیت کے لیے چھوٹے بڑے جوان اور مرد، علماء، حفاظ قرہ، ائمہ اور شہر بیکانیر کے راجنیتک سیاسی ذمہ دار حضرات، علماء اور ہمارے حجاج کرام کے ساتھ ہمارے وہ بزرگان دین جن کے چہرے، جن کے نورانی مکھڑے سرکار کی مقدس سنت سے
सुन्नत नबवी से मुज़य्यन और चमकदार है। मुझसे कबल हमारी जमात अहले सुन्नत के अज़ीम ख़तीब नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना मकबूल अहमद साहब, बॉम्बे से मौलाना नसीर अहमद साहब, मौलाना जमील अहमद और यहाँ के सादात इकराम की शिरकतें, मुफ्ती ज़ुनूरैन साहब और नाज़िम स्टेज जो शहर बीकानेर के बहुत ही हमदर्द और दीनी जज्बा रखने वाले मोहम्मद अब्दुल वाहिद साहब अशरफी, जिनको मुफ्ती साहब ने मुझे याद दिलाया था। उन्हें याद होगा उस दिन आज से तकरीबन 35 या 40 साल पहले हज़रत मुफ्ती साहब ने इनको दुआएं दी थी कि मौलाना अब्दुल वाहिद आप बीकानेर में काम कर रहे हैं, यहीं करते रहिए, मेरा आपको ऑर्डर। तो हज़रात बातें तो बहुत लंबी है और जिस आया पाक की तिलावत की है उस आया पाक पर हल्की सी जो मेरा इल्म है इसके मुताबिक रोशनी डालता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, अल्लाह के बंदों में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमाए किराम हैं। ये वो उलमा है जिनके दिल में दीन का दर्द रहता है। वो किसी खौफ का खौफ नहीं रखते, किसी डर का डर नहीं रखते। वो अगर डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और अगर जैसा अभी अर्ज़ किया, अगर यही उलमा जब तक दुनिया में रहेंगे निज़ाम दुनिया कायम रहेगा। दो ही तो चीज़ें हैं, एक सादात किराम की मुक़द्दस नूरानी जमात, चाहे वो देहात के ढाणियों के रहने वाले हों या किसी सुन्नी सैयद बस्ती के रहने वाले हों या कहीं और के हों, ये उलमा जब तक दुनिया में बाकी हैं, कायम हैं, दुनिया का निज़ाम बाकी है। कोई बदलना चाहे बदल नहीं सकता। इसीलिए उलमा किराम के ताल्लुक़ से बेपनाह अहदीस पाक और बहुत सारी खूबियों की बातें कुरान और हदीस में आई हैं। यहाँ तक आया है कि जो आलिम रब्बानी के सामने बैठता है वो गोया रसूलुल्लाह के सामने बैठता है। जो खौफ व खशियत रखने वाली किसी आलिम के सामने आलिम से मुसाफा करता है तो आका अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है कि वो मुझसे मुसाफा करता है। आप बीकानेर के लोग जिनको मैं तकरीबन 42 साल बल्कि 45 साल से जानता हूँ, जबकि सबसे पहले मेरी तकरीर रमज़ान की 21 तारीख को बीडू सिपाहियों के मस्जिद के पास में हुई थी। यहाँ मैंने तकरीबन 2.25 घंटा अपने इल्म के मुताबिक कुछ अर्ज़ किया था, जिसमें हमारे रमज़ान के जो रमज़ानी नमाजियों हैं वो उनके अलावा जो दायमी नमाजी वो भी थे और जो अली के चाहने वाले थे, अहले बैत का की मोहब्बत का दम भरने वाले थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। उस वक्त एक ही शेर ज़बान पर रहा, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, शाह मर्दा शेर यज़दा क़ुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़कार। जवानों में अगर कोई मर्द गाजी गुजरे हैं ज़माने माजी में तो सरकार मौला अली हैं और उनकी बिखरी हुई औलाद आज दुनिया के चप्पे चप्पे में, चाहे वो हसनी सैयद हैं, हुसैनी सैयद हैं और किसी सिलसिले ज़हब से जाकर मिलते हैं, वो सादात हैं। उस वक्त दुनिया कायम इसलिए रहेगी कि मेरे आका ने 1.5 लाख सहाबा किराम के मजमे में अरफात के मैदान में जबल रहमत पर एक अजीम खिताब फरमाया था, जिसके अंश, जिसके उसूल और जिसके कुछ ज़ाब्ते आज भी अमेरिका के दस्तूर अमल में मौजूद हैं। दीगर मुल्कों में तो है ही। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, मैंने जहालत की सारी रस्मों को अपने पाँव के नीचे रौंद दिया है। अब इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, न इस्लाम को कोई मिटा सकता, बल्कि लोग बगैर कहे इस्लाम में जोक दर जोक दाखिल होंगे और अपने सीने को भी और अपने दिल और दिमाग और चेहरे को भी रोशन करते हैं। इस्लाम ऐसा अच्छा मजहब है जो किसी मजहब की क्रिटिसाइज नहीं करता है, बल्कि हर मजहब का आदर और हर मजहब से मोहब्बत, एकता, मिलनसारी का दर्स देता है। इसलिए कि इस्लाम का तर्जुमा इस्लाम बना ही सिल्म से है, जिसका तर्जुमा अमन व शांति, मेल मोहब्बत। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जिनको विष्णु भगत कहा जाता है। विष्णु भगत का तर्जुमा अल्लाह का बंदा। आपकी अम्मी जान का नाम आमिना खातून, जिनको ओमती या सोमती कहा जाता है, जिसका हिंदी संस्कृत में तर्जुमा भी मेल मोहब्बत वाली, अमन की देवी, मोहब्बत की का ज़ाब्ता रखने वाली कहा जाता है। ये इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है जिस मजहब ने छोटे बड़े, अमीर और गरीब सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया, ना किसी को बड़ा समझा ना बादशाह समझा। डॉक्टर इकबाल बेचारे इसीलिए तो कह गए
ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ ہمارے مذہب کا دستور رہا ہے، اسی وجہ سے مذہب دنیا میں پھیلا ہے، اور اس کا ہر مذہب کے رشی منیوں نے، بڑے لوگوں نے، بزرگوں نے آدرش کیا ہے۔ اگر اسی پر میں بولتا ہوں تو بات بڑی بڑھ جائے گی، لمبی ہوگی، کیونکہ مجھے کافی اس معاملے میں ایک حد تک مطالعہ میری اسٹڈی ہے، اور مجھے وہ وقت یاد ہے جب مکرانے میں نے اخلاق اور اسلام اور ملنساری کے اوپر، آج سے تقریباً کئی سال پہلے یاد نہیں، جب محمد علی جناح جو مکرانے کے جناح تھے اور دوسرے نہیں، ان کا لقب تھا، ان کے سامنے تقریر کی تھی، ہندو بھائی غیر مسلم بہت بڑے اچھے ادھیکاری تھے، وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے مجھے اپنی ٹوپی پیش کی جو اس وقت اوڑے میں بیٹھے تھے، اور کہا یہ ٹوپی ہی سب کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ رات اس تعلق سے، ہمارے مذہب اور مذہب کے تعلق سے بولا جائے تو یقیناً اسلام ایسا پیارا مذہب ہے جس نے ہر مذہب کا، ہر ملت کا، ہر دھرم کا آدرش اور محبت کرنا سکھایا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم ایک معمولی سی عورت جو بڑھ کی عادت رکھتی تھی، دل کی سچی تھی، زبان کی سچی تھی، دل میں بھولا پن تھا، ایک گٹھڑی لیے بیٹھی ہے۔ میں ہمارے نامسلم بھائیوں سے، ہمارے بزرگوں سے، راجندر جی اور دوسرے جو بزرگ، ہاں گمان سنگھ، اور ہمارے پرانے جو شہر بیکانیر کے مہاپور حاجی مقصود صاحب جو واقعی حفظ العزیز ہیں، وہ بھی جلوہ افروز ہیں، ان کی ایک بات بھی اس عیدگاہ کے تعلق سے ابھی میں کروں گا۔ وہ بیٹھی ہوئی گٹھڑی لیے اور اللہ کے نبی حرم شریف میں نماز فجر پڑھ کے آئے، اور اس نے کہا بیٹا ادھر آؤ، میری یہ گٹھڑی فلاں گاؤں تک پہنچا دو، جو بھی تمہاری مزدوری ہوگی میں دوں گی۔ اللہ کے حبیب نے اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن نہیں کروا کر گٹھڑی اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لے لی اور آگے آگے چلتے رہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، بات بہت پرانی ہے، بڑی سادہ ہے۔ جب حضور چلنے لگے تو پڑھ رہی ہوں، یہاں ایک نبی آئے، پیغمبر آئے ہیں، عبداللہ کے بیٹے محمد آئے ہیں، وہ کہتے خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم سب بھائی ہیں، ہم سب مل کر رہیں گے، ہمارے آپس میں دلوں میں میل محبت کا، ملنساری کا، قومی ایکتا کا، اچھائی کا، انسانی دوست کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو وہ یہ بات کہتے مجھے کڑوی لگتی ہے، بیٹا ان کی بات سنتا ہے ان کا ہو جایا کرتا ہے، میں تم سے کہتا ہوں تم ان کے قریب مت جانا، ان کی بات مت سننا۔ چلتے چلتے ایک بڑھیا ہے جاہل، جو بہت پرانی بوڑھی عورت ہے، وہ رسول اللہ کو جو کونین کے مالک و مختار بن کر آئے ہیں، جو دنیا کو جینے کا سندیش اور سبق دینے آئے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو نصیحت کر رہی ہے۔ نبی مسکرا رہے ہیں، مسکرانا تو اخلاق تھا سرکار کا۔ ایک شعر حافظ صاحب آپ کو نظر ہے، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا ہے۔ اور پھر ایک شعر اور بھی یاد آ گئے، دو شعر اور، دم بھرتے تھے اغیار بھی اخلاق وہ پایا، دل چھین لیا اس کا جو سر لینے کو آیا، جو کھا کے جواہر کے خزانوں کو لٹایا، اور حضرت کا یہ بندوں پہ کرم عام ہوا ہے، اسلام اسی خلق سے اسلام ہوا ہے۔ جب منزل آ گئی اماں کی اور کہا اب گٹھڑی دو، میں یہیں رکوں گی، لیکن لو یہ مزدوری لو، کہا میں مزدوری لینے والا نہیں، کہا اچھا نہیں لیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا تو بتا دو، تم پورے راستے میں تقریر خطاب کرتی رہی، سندیش دیتی رہی، پیغام دیتی رہی، خطاب کرتی رہی، بھاشن دیتی رہی، لیکن تم بولے کیوں نہیں؟ میں تم سے آخری بات کہتی ہوں کہ تم دیکھو، خاموش رہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا اب تم جاؤ، لیکن بیٹا نام تو بتا دو اپنا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام وہی ہے جو بار بار لیا کرتی ہو، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اگر آپ ہی محمد ہیں تو آپ کے مذہب، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کے کریکٹر، آپ کے چرتر نرمان اور آپ کی بلندی باتیں ایسی ہیں، پھر آپ کی بات سننے کے بعد جملے ہیں، 3 بھاگ ہیں، 3 جز ہیں اس حدیث اسبانی اور سندیش میں، وہ یہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ اس کا بہت مختصر ترجمہ، ارتھ اور مفہوم سن لیجئے۔ حضور فرماتے ہیں سل من قطعک، تم اس سے جوڑ لو جو تم سے توڑنا چاہے۔ ابھی آیا ہے مفہوم آپ کے، سل سواد اللام، تم اس سے جوڑ لو جو تم سے توڑنا چاہے، واعف عمن ظلمک، تم اسے معاف کر دو جو تم پر ظلم کرے۔
बहुत भारी बात है। दुनिया का बड़ा आदमी या छोटा कोई भी ये नहीं कि आप तो उसे आप पर जुल्म कर रहा है और आप उसे माफ कर रहे हो, क्षमा कर रहे हो। वाफ़ु अम्मन ज़ला, तुम उसे माफ कर दो जो तुम पर जुल्म करे। और आखिरी जुमला इतना भारी है, हमारे अधिकारियों और प्रशासन के जिम्मेदार हजरात से मैं गुजारिश करूंगा बहुत गौर से इसके सुनिए। आखिर में हुजूर फरमाते हैं वह आसिन इला मन असा इलैक, तुम उसकी तरफ अच्छा बर्ताव करो जो तुम्हारे तरफ बुरा बर्ताव करे। खत्म हो गई। बहुत बड़े मुफक्किर खासकर मिस्टर बर्नार्ड शाह जो इंग्लिस्तान के मशहूर मुफक्किर गुजरे हैं, वो कहते हैं कि अगर फारूक आजम का दौरे खिलाफत दुनिया में 10 साल और रह जाता तो दुनिया में इस्लाम के कमकमे लग जाते, रोशनी हर तरफ हो ही जाती। ये था वो पैगाम जो इस्लाम का था। आज हमने वो इस्लाम का पैगाम छोड़ा है। हकीकत और सच्ची बात तो यह है कि आपस में मिलनसारी, मेरे मोहब्बत का जज्बा। मुझे काजी साहब याद आते हैं, जब 2 मरतबा सिर्फ उनसे मुलाकात हुई। बड़ी सादा तबीयत, भोली तबीयत के आदमी थे और मिलनसार थे, अखलाकमंद थे। ये अखलाक ही बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह के नबी एक गज़वे से तशरीफ लाए और एक बबूल के पेड़ के नीचे, बौड़ के पेड़ के नीचे आराम फरमाने। हुजूर का तरीका था, मेरी तरफ तवज्जो कर, ये बारी बातें हैं और मोती हैं जो फिर कभी शायद देखने को इनकी चमक नहीं मिले। एक बबूल के पेड़ के नीचे अपना इमाम शरीफ कांटों में रख कर आराम फरमाने लगे। हुजूर का तरीका था, जब गज़वे से तशरीफ लाते तो घर जाने से पहले कुछ आराम कर लेते, घर इतला कर दिया करते थे। और भी लोग थके हुए सर सो गए। एक दुश्मन ने मौका देखा कि हमेशा हमको अखलाक और पैगम्बराना बातें बताते हैं, लिहाजा आज बड़ा अच्छा मौका है, इनको खत्म कर दिया जाए। इत्तेफाक से अल्लाह के रसूल की तलवार, जो अरबों का तरीका था कि वो हमेशा एक तलवार अपने पास रखा करते थे। जरूरी नहीं कि उसको चलाया जाए, वो तो अखलाक की तलवार होती थी, लोहे की नहीं। अखलाक की, मिलनसारी की, मोहब्बत की तलवार होती थी जो गर्दन नहीं काटती, दिल की दुनिया में इनकलाब पैदा करती थी। देखा मौका है और इन्हीं की तलवार लटक रही है। बबूल के पेड़ के पास धीरे धीरे गया और तलवार को हाथ में लिया। अब सुनना, जरा गौर करना। हाथ में लेकर तलवार हाथ में लेते ही अल्लाह के नबी की आंखें खुल गई, आप बेदार हो गए। अब ये भी सुन लीजिए, हदीस पाक के हुजूर सोते हैं, आंखें चाहे बंद हो, दिल जागता रहता है। जागे और दुश्मन की तरफ मुस्कुराए, ऐसे हंसे कि वो फूल खिल पड़े। उसने कहा खुदाम कस अजमन तुरा बरहानीद, ये फारसी का जुमला है। अब तुमको इस तलवार से कौन बचाएगा? अब आप सभी फैसला कीजिए, दुश्मन के हाथ में अगर तलवार आ जाए और आप निहत्ते हो तो आप क्या करेंगे? आजीजी करेंगे, वाबेला करेंगे और कहेंगे अब आप छोड़ दीजिए, आइंदा ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही उसने कहा अब तुमको आप ही की तलवार से कौन बचाने वाला है, साहबा सब सो रहे हैं, आपने कहा रब्बी अल्लाह, मुझे मेरा रब बचाएगा। जरा यकीन देखिए, यकीन इसे कहते हैं। इतना कहना था कि उसका हाथ कांपा। वही हदीस पाक है, तलवार उसके हाथ से गिर गई। रसूलुल्लाह ने तलवार उठाकर कहा अब तुमको इस तलवार से कौन बचाएगा? तो कहा आप बचाएंगे। कहा जब तुम मुझे कहते हो तलवार फेंक देता हूँ, आओ। बाहें फैलाई, गले लगा लिया। उसके दिल से आवाज गूंजी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, ये इस्लाम मजहब है। हम सही माना मुसलमान इस्लाम को, इस्लाम के पालने और इसका पालन करने वाले हैं ही। अगर हम इस्लाम का पालन करने वाले होते तो आज मैं यूरोप की बात करूँ, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी जो वर्ल्ड इस्लामिक मिशन लंदन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो कहते हैं, मैंने उनसे बम्बे माहिम के किसी इलाके में पूछा, मैंने कहा साहब यूरोप में इस्लाम का क्या हाल है? तो कहा यूरोप में घास और रिस्का बेचने वाला नहीं, रिक्शा और तांगा चलाने वाला नहीं, यूरोप में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक, बड़े बड़े स्कॉलरशिप में काम करने वाले इस्लाम की खूबियों को देखकर, इस्लाम का कलमा पढ़ के इस्लाम की बातों को अपना लेते हैं। मैंने कहा कैसे? कहा एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने रिसर्च करते करते कहा मुसलमान जब वुजू करते हैं और मुंह धोते हैं, हाथ धोने समय धोकर फिर पानी लेकर इस तरह और सर पर रखकर सर का मसा यूं करते हैं, वापस लाते हैं, फिर गीली उंगलियों के पोरों को कानों में फेरते हैं, फिर ये अंगूठों की जो तरी बाकी है इसको कानों के पीछे लाते हैं, फिर गर्दन पर फेरते हैं। वो रिसर्च स्कॉलरशिप में काम करने वाले वैज्ञानिक साइंसदान कहते हैं सारी चीजों को तो मैंने जो है देखा, रिसर्च कर लिया, लेकिन ये गर्दन पर उल्टी उंगलियां फेरने का क्या मकसद है?
تو ریسرچ کرتے کرتے کہا کہ گردن میں سوئی اور بال سے بھی باریک کچھ ایسی نسیں ہوتی ہیں کہ اگر 24 گھنٹے میں تر ہاتھ یہاں نہیں پھرا تو اس آدمی کو اچانک کبھی موت آ سکتی ہے. وہ اچانک آئے گی. یہ کینسر وینسر کی بیماری اس زمانے میں نہیں تھی, اب آج سے کئی سال پہلے بھی, اب ہوئی ہے زیادہ بیماری. تو کہا اگر یہی بات ہے کہ گردن پر گیلے ہاتھ پھیرنے سے آدمی خطرناک موت والی بیماری سے بچ سکتا ہے تو میں ایسے مذہب کو اصولوں کو کیوں نہیں قبول کرتا. ہمارا مذہب بہت بڑا پیارا مذہب ہے, اور ہمارے بزرگ جو دنیا میں آئے ہیں, سرکار غوث پاک ہے, ہندوستان کے راجہ سرکار خواجہ, اور پھر اس علاقے میں چشتیہ اس سلسلہ کی عظیم الشان شمع, جس کا بارے میں بھی حضرت مولانا مقبول صاحب جو بامبے سے تشریف لائے ہیں بتا رہے تھے کہ ان کی نگاہوں میں بھی تاثیر ہوتی ہے. کیسے وہ شعر ہے, آپ کو اکثر مشاعرے میں بھی حاضر ہوتے ہیں, نہ تیغ و تیر نہ بوجھ و سپاہ میں ہے, نہ تیغ و تیر نہ فوج و سپاہ میں ہے, جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. یہ قلندر مرد جو ہوتے ہیں نا, یہ اپنی نگاہوں سے فیصلے کرتے ہیں, بولتے نہیں ہیں, نگاہوں سے فیصلہ کر دیا کرتے ہیں. ہر دھرم اور مذہب میں ایسا ہوا ہے. بڑے بڑے مذہب کے رہنما پیشوا رشی منی لوگوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ اللہ والوں کی شان یہ ہے. ہندوستان میں بھی صوفیاء کرام آئے. میرا اکثر مطالعہ میری اسٹڈی صوفیاء کرام ہے کہ جب یہاں صوفیاء کرام آئے تو ایکتا کا اتنا درس دیا, محبت کا اتنا پیغام دیا جس کی مثال مل ہی نہیں سکتی. خواجہ کے دربار میں جا کر دیکھیے, ہر دھرم اور مذہب کے لوگ جاتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ ایسی ایکتا کا ایسی ایکتا کی مثال پیش کریں کہ جس کی مثال اور کہیں ملتی ہی نہیں. اپنے طور پر بڑوں کی عزت, بڑوں کا سمان, بزرگوں کا آدر, چھوٹوں پر شفقت و مہربانی, بچوں پر مہربانی, چھوٹوں پر مہربانی. ایک حدیث پاک میں آتا ہے, غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے, من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. جو ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا, جو ہمارے بزرگوں کا آدر نہیں کرتا, ہمارے چھوٹوں پر شفقت اور مہربانی, دیا نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں. ریسرچ ہوئے اس حدیث پاک پر کتنے لوگ. اسلام ایسا مذہب ہے, ہر مذہب کی کبھی بھی یہ جو آتنکواد اور یہ جو سب چلا ہے, اسلام اس کو بالکل اجازت نہیں دیتا ہی نہیں. کبھی کسی حدیث میں, کسی رسول اللہ کے اپدیش میں, کسی بانی میں, کہیں قرآن میں, کہیں حدیث پاک میں یہ کبھی نہیں آیا کہ اس پر ظلم کیا جائے, بلکہ ظالموں کو معاف کر دیا جائے. بخاری شریف کا ایک جملہ ہے کافی صاحب, بخاری جو ہمارے ہاں قرآن کریم کے بعد سب سے موٹی بڑی کتاب تعظیم مانی جاتی ہے, اس میں ہے اللہ کے نبی پیغمبر اعظم سرکار دو عالم فرماتے ہیں, انصر اخاک ظالما و مظلوما. میں مفتی صاحب قبلہ مفتی راجستھان کے پاس آپ سے مجھے سپورٹ نہیں, تو پھر تو اس میں لکھا, میں نے حضرت مفتی صاحب مفتی اعظم راجستھان تھے جو اتر میں حضرت کا شاگرد رہا. میں نہیں بولا اپنے ساتھی میں اس کلاس فیلو لڑکوں میں سے, میں نے کہا حضرت یہ کیا حدیث پاک کا مفہوم سمجھ میں آ رہا, انصر اخاک ظالما و مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کر چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے. تو حضرت مظلوم کی مدد کرنا, جس پر ظلم و تشدد اور اتیاچار ہو رہا ہے, اس کی مدد کرنا تو دماغ میں آ رہا ہے, لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے. تو بخاری شریف کی حدیث کے حاشیے میں لکھا ہوا, نیچے ہی حاشیہ نہیں بین سطور لکھا, اے یمنعہ ظلما, یعنی اس کو ظلم سے روکا جائے. ظالم کی مدد ظلم سے روکنا, مظلوم کی مدد اس کا ساتھ دینا, یہ وہ مذہب ہے جس میں اچھائیوں کا. میں وقف بورڈ کا ممبر رہا کانگریس کے پچھلے دور میں. اس وقت جب ہماری میٹنگ ہوا کرتی تھی تو اکثر و بیشتر یہ ہوا کرتا تھا کہ وہاں ہمارے لیاقت صاحب جو آئی ریٹائر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ 10 منٹ تقریر تو کرو مولانا صاحب. تو تقریر کرتے جیسی یاد کرتے. اس لیے ابھی ہمارے سامنے ہمارے علماء کرام نے اتنی شاندار, خاص کر مولانا مقبول صاحب نے تو اپنا دل کا پورا مغز اور دماغ کا مغز لا کر ہمارے سامنے دیا. یہ معمولی حدیثیں نہیں تھی, وہ جوش و جذبے میں چاہے نہ بولیں, لیکن توبہ کے تعلق سے جو باتیں کہی ہے, اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. یہ مشکات اور مسلم دونوں کی حدیث ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. ترجمہ یہ ہے کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. دنیا حیران ہے کہ آج تک کسی نے یہ پیغام نہیں دیا جو ہمارے نبی نے پیغام دیا. اس لیے میں نے تو علماء کے تعلق سے روایت عرض کی تھی کہ ہمارے قاضی صاحب نے بہت اچھے کام کیے. وہ قاضی کا جہاں تک سوال ہے, ایک لمبی کہانی مولانا عبد الواحد صاحب, وہ یہ ہے کہ قاضی کہتے ہیں اس کو جو دینی دنیاوی قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرے. ویسے قاضی کا ترجمہ ہی فیصلہ کرنے والا ہے. یہ قاضی جو ہے نا, اس کا ترجمہ فیصلہ کرنے والا. مولانا جمیل صاحب نے کہا جو میرے شاگرد بھی ہیں,
دارالمساق جودھپور میں انہوں نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. تو قاضی یہاں دارالقضات قائم ہونا چاہیے. تو پہلے میں یہ بتا دوں، قاضی اور دارالقضات یہ وہ قاضی عالم ہوگا جو اپنے وقت کا علاقے کا سب سے بڑا عالم ہوگا، وہ قاضی ہے. نکاح پڑھانا پڑھا سکتے ہیں، تو قاضی کا مطلب یہ نہیں، قاضی کا مطلب فیصلہ کرنے والا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ پاک کے شاگردوں میں جو مشہور شاگرد کٹر قسم کے مذہبی جذبہ رکھنے والے شاگرد تھے، ان میں امام محمد بھی تھے، امام یوسف بھی تھے، امام جعفر بھی تھے، اور بھی ائمہ تھے. لیکن آپ نے حضرت امام یوسف کو قاضی بنایا، اپنے دور میں دارالقضاء کا چیف بنایا اور کہا آپ فیصلہ کیجیے. فیصلے کرنے معمولی کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے فیصلہ کرنا. آج کے اندر ہم لوگوں کے پاس میں طلاق کے اتنے سوالات آتے ہیں، یا اللہ اب کیا کریں، بیوی نے رومال نہیں دھویا، جا تجھے. غصہ کیا، کیوں کیا، میں اپنے باپ کی مالدار بیٹی ہوں، کیوں غصہ کیا، اب میں آپ پہ نہیں رہوں گی. پھر فیصلے ہوتے ہیں، اور فیصلے بھی کہاں ہوتے ہیں، فیصلہ اب کرنے والا کوئی رہا ہے نہ فیصل رہے. قرآن فیصلے کی کتاب ضرور ہے، حدیث مصطفیٰ ضرور ہے. ایسے ایسے طلاق کے مسئلے آتے ہیں. ابھی مجھے ہمارے اجمیر شریف کے خادم فرید بھائی بابا منزل والے، انہوں نے کچھ دن پہلے ایک مسئلہ پوچھا کہ صاحب گنگا نگر سے ایک صاحب آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی عورت کو طلاق تو دی تھی، اس سے میں اب حضرت کوئی حل نکالیے. حل نکالنے والے راستہ غلط کام آپ کرو، حل ہم نکالیں. میں نے کہا صاحب کیا ہوا، کیسے ہوا، کہا ان سے بات کیجیے. وہ خود سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے غصے میں طلاق دی تھی. پھر خود بولتے ہیں کہ حضرت غصے میں طلاق ہوتی نہیں. وہ یا سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی رہے. تو طلاق آدمی خوش ہو کر دے گا؟ آپ خود طلاق خوش ہو کر دے گا آدمی؟ ہرگز نہیں. طلاق جب انبن ہوتی ہے، لیکن اسلام نے اس کے بارے میں یہ نہیں کہا تم ایک دم طلاق دے دو. طلاق کے بارے میں حدیث پاک الطلاق ابغض المباحات، جائز چیزوں میں سب سے گھٹیا چیز طلاق ہے. جائز تو ہے لیکن گھٹیا چیز ہے. اور پھر دوسری حدیث کا مفہوم ہے، بندہ جب زمین پر اپنی اہلیہ کو، اپنی پتنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو عرش اعظم کانپ جاتا ہے. معمولی سمجھ لیا اس کو. ہرگز میں نے کہا بھی ایسا آپ نے کیوں کیا؟ کہا حضرت میں تو غصے میں کیا. میں نے کہا تو غصے میں کیا تو غصے میں طلاق ہوگی. پھر میں نے کہا کتنی دی؟ تو 2 منٹ چپ رہے. دی تو 3 تھی انہوں نے، لیکن چپ رہ کر بولے 1 دی تھی. کسی سے مسئلہ پوچھ کے آئے تھے کہ طلاق رجی اگر 1 دے دی ہے تو واپس رجوع کر سکتے ہیں. حضرات یہ سب باتیں نہیں ہیں. اس سلسلے میں ہمارے سابق مہاپور جناب محمد مخصوص صاحب کی بات یہاں تائید اب کروں، مجھے یاد آیا اس میں پتھر لگنے کی بات آئی، اور گورنمنٹ کوٹے سے ان مذہبی جگہوں میں پتھر لگ سکتا ہے کہ نہیں. تو قاضی صاحب بھی اکڑ گئے. اکڑنے کا مطلب ناراض ہوئے، کہا کیسے لگے گا. ان سے بات ہوئی، چونکہ لگانے کا ان کا ارادہ تھا، یہ اپنے کوٹے سے، گورنمنٹ کوٹے سے لگانا چاہ رہے تھے. تو میں نے کہا بھی جائز تو ہے. تو مقصود صاحب کا مولانا صاحب کوئی حوالہ دو. یاد ہوگا ان کو شاید وہ واقعہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے، آپ نے لکھ کر بھیجا تھا. میں نے کہا حوالے سے ایک نہیں کئی ہیں. ہم یہاں ہندوستان میں گورنمنٹ کے کوٹے سے مسجدوں میں، درگاہوں میں، عیدگاہ میں، قبرستان میں جو گورنمنٹ ہم عہدے دار کو کوٹا دیا ہے ہم اس میں لگا سکتے ہیں. میں نے لکھ کر بھیجا، حافظ صاحب نے بھی مان لیا، مفتی صاحب سے تائید کروائی تھی، مفتی اعظم راجستھان زندہ تھے، تائید کروائی، اور جناب مقصود صاحب نے بھی مان لیا. میں ان کا، مقصود صاحب کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے گورنمنٹ کوٹے سے آپ کو جو ملا، آپ نے دل کھول کر اس اللہ کی عیدگاہ میں، اللہ کے اس گھر میں آپ نے پیسہ لگایا. معلوم ہے آپ کو، من بن اللہ مسجدا بن اللہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے، اب سنو آگے تفسیر، اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتا ہے. اور پھر وہ محل ہوگا کیسا حافظ صاحب؟ 1 اینٹ سونے کی یوں، 1 اینٹ چاندی کی یوں. یہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کا محل، اور پھر جو گارا جو ہوگا مشک و عنبر کا ہوگا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ گارا مشک و عنبر، یہ اپنا کرنے والا چونا سیمنٹ نہیں، مشک و عنبر کا گارا ہوگا. علامہ شاہ عبدالحق عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں جس نے کسی نے جھاڑو لگائی مسجد میں، یا رائے دی لگانے کی، یا پانی کا انتظام کیا، یا کچھ 1 اینٹ رکھی، یا لوہا دے دیا، تو وہ اس زمرے میں شامل ہے کہ جس نے پوری مسجد بنا دی، وہ سب اس میں شامل ہے. اگر 1 اینٹ بھی دے دی تو اللہ اپنے کرم سے وہ بڑا کریم ہے، اس کے لیے بھی جنت سونے کا محل بنا.
की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो कुछ खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है मताए दीन से आला, जुमला सभी की जबान पर आ जाए। मोहम्मद कौन है क्या है कोई बतला नहीं सकता, और ये ऐसा राज है जिसको कोई समझा नहीं सकता। हजरात, इसलिए मोहब्बत के जलवे हैं। आप हजरात जो गर्मी के मौसम में इतने बैठे हैं, और इन्होंने ये कभी इतनी भारी तकरीर करवाने के लिए भागदौड़ नहीं आज ही किया, निर्भरोसा तो भरोसा तो खुदा का होना चाहिए। इनको आपने आपके दोस्त और आप, मैं समझता हूँ हाजी मकसूद साहब की भी वो दोस्त और अच्छे मिलनसार रहे हैं। इस ताल्लुक से अगर आपने ये काम करवाया है, किया है, और अब काजी साहब की रवायात को बरकरार रखना है, उनकी परंपरा को बाकी रखना है, तो हम इन साहिबजादे आपको जो आप पगड़ी बना दी तो ये पढ़ाएंगे। लेकिन मौलाना हाफिज साहब, शाहनवाज साहब, आपको अपने उलमा की तस्वीर रहना है, उनसे हर चीज़ पूछनी है। अगर तजब्जुब हो, दिल में गिड़गिड़ाहट हो और कोई ऐसी बात हो, मैं वादा करता हूँ इन कई लोगों के बीच में, अगर कोई मसला हो, बंदे को याद रहा और आप मुझसे फ़ोन पर रब्ता करेंगे तो मैं मौलाना अब्दुल वाहिद साहब और हाफिज साहब के तवस्सुल से आपको इंशाल्लाह मसला बताऊंगा। मुझे याद नहीं रहा अपने बड़े उलमा से, लेकिन नमाज पढ़ाने में, ईद पढ़ाने में, बकरीद दूसरी नमाज में, या निकाह का कोई मामला हो तो याद रखना, आजकल फर्जी निकाह बहुत होते हैं। होता क्या है, आए और साहब एक दिन देखिए लिखा आया है, क्या लिखा है, क्या हाँ मैं अपनी बीवी को, उसने लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अपने लिए भी मिसाल नहीं बोलनी चाहिए, मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ। अच्छा बता नहीं जरा कि ये कहा किसने, कहा एक वकील साहब ने मैटर बनाया। अच्छा वकील साहब ने मैटर बनाया, तो वकील साहब उसके शौहर हैं क्या जो मैटर बनाकर फतवा दे सकते हैं? तो फिर कौन, कहाँ वो लड़के को बुलाया था, उसने फोन पे कह दिया हाँ मैंने दी। मैंने कहा मेरी बात है, लड़के ने कहा बात की, कहाँ दी? वो सऊदी अरब बैठा, वकील साहब पूरा मैटर बना रहे, माँ बाप बगले बजा रहे, कह रहा हूँ मेरी बेटी हरगिज तलाक नहीं, कुरान का फैसला है बियदी उक़दतुन निकाह, निकाह की गांठ तो हजरत ही के हाथ में है, शौहर के हाथ में है। जब तक इस गिरा को वो नहीं खोलेगा, वो गिरा और वो गांठ खुलेगी नहीं। आज का ये हालत, इसलिए मौलाना जमील ने जो राय दी और हमारे उलमा सादात जिम्मेदारान स्टेज ने जो कहा है, इस पे देखो आप भी हजरत थोड़ा इधर चलो, बात नहीं करूँगा, आप भी थोड़ा ध्यान रखें, कोई भी मसला तजदीद में होंगे उलमा किराम की नूरानी जमात रखी। आप रात का वक्त था, मुफ्ती साहब की बताई हुई नसीहत पर कि इस हफ्ते की रात में, शनिचर की रात में, जिस मकान, जिस बिल्डिंग या जिस मदरसे मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाए वो जल्दी तामीर हो जाती है, क्योंकि खाने काबे की तामीर का संग बुनियाद तामीर हफ्ते के रोज यानी शनिचर के रोज रखा गया था। और आप ये जो घरों के संग बुनियाद रखवा तो पीछे सीढ़ी गाड़ दी, तमाम क्या क्या सूढ़ियाँ रख दी, घुंघरू रख दिए, सब गलत है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अपना उलमा किराम ये नूरानी काफिला, अल्लाह इनकी उम्रों में अमलों में बरकत अता फरमाए, इनके पास जाइए और बिस्मिल्लाह करके 5 या 7 ईंटें मकान का जो पिछला हिस्सा है उसमें रखवाइए। मुफ्ती आजम राजस्थान अल्लामा अशफाकुल उलमा फरमाया करते थे, जिस बिल्डिंग की बुनियाद इस तरह रखी जाए वो बिल्डिंग जल्दी तामीर होती है। इसलिए हम काजी साहब देखिए 5-7 मिनट और एक मरतबा मौलाना से दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अभी माशाअल्लाह अक्सर महीनों से, कई सालों से हजरत पीर जवाल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उस पर बंदा चीखता रहता है कि ये गुंबद बन जाए, ये बिल्डिंग बन जाए, या अल्लाह। अचानक मैं परसों को घरशाना तकरीर में था और पहले रोज परसों आया तो मुझे तो मेरा दिल उछल गया कि ये क्या हुआ। तो सैयद साहब ने बताया तो अभी जल्दी में सैयद रफीक शाह ने उनके भाइयों ने मिलकर ये काम करवा दिया। इतना जल्दी, जब ये रात आए तो मैंने कहा इतना जल्दी, कहा जब इनको मंजूर होगा मौलाना तभी बनेगा। ये बात मामूली नहीं थी, ये बात वो है जो इस्लाम का एक कानून है, वो काम हो जाता है काम। इसलिए यहाँ भी अपने काजी साहब की रवायत को बाकी रखें। और आपने जिस साल जैसा इस साल इतना बड़ा नहीं, हर साल छोटा भी करें ताकि हजरत काजी साहब की बात बाकी रहे। और उन्होंने फिर मैं मौलाना साहब से कहूँगा अपने उलमा से मशवरा लें और नमाजी का तरीका। इतने गलत फतवे आ रहे हैं निकाह के कि जिसके बारे में तलाक होती नहीं, कहते हो गई साहब ये तो हो गया, वो हो गया, हो गया। याद रखो एक मसला और बड़ा बड़ा मसला है उलमा किराम की इस्लाह के लिए। ये मालूम था कि इस बच्ची की आगे कभी तलाक नहीं हुई, ना इज्जत गुजरी है, तो फिर
اس کو چاہے کہ وہ نکاح نہ پڑھائے جب تک پورا ثبوت نہ دیکھ لے، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر پڑھا دیا اور یہ سمجھ کر پڑھایا کہ یہ پڑھانا حلال ہے چاہے طلاق نہیں ہوئی ہے، تو امام صاحب بھی نکاح پڑھانے والی کی بیوی ان سے خارج، اس مجلس میں جو بیٹھے وہ بھی اسلام سے خارج، اور جو نکاح کے گواہ ہیں وہ بھی خارج۔ یہ یاد رکھنا، کبھی بھی بغیر طلاق والی کا نکاح ہرگز نہ پڑھائیں۔ آپ کے دیہات کے علاقوں میں خالی والا سے کا آگے اس طرح کے معاملات کبھی آتے ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ اس لیے آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس مجلس میں شرکت فرمائی، اور عیدگاہ کا میدان تو ماشاءاللہ میں نے پہلے دیکھا، جس کا گھر، جس کی مسجد، جس کی درگاہ، جس کا مذہبی ادارہ کشادہ ہوتا ہے، سمجھو حدیث کی روشنی میں اس کا دل بھی کشادہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ہمیشہ عیدگاہ کو آباد رکھیں۔ اگر یہاں 5 وقتہ نماز نہیں ہوتی ہے تو میرا کہنا 4 سے بھی آس پاس کے ہو جماعت قائم رکھیں۔ عیدگاہ مسجد کے حکم میں ہے، مسجد عیدگاہ کے حکم میں ہے۔ جمعہ قائم نہ کریں جب تک یہاں کے بڑے مفتی صاحب فتویٰ نہ دے دیں۔ جمعہ ہر جگہ قائم نہیں، جہاں ہو رہا ایک مسئلہ۔ اور اگر کسی دیہات میں جمعہ ہو رہا ہے، علماء بیٹھے ہیں، مقبول صاحب ماشاءاللہ علم و ادب کے دائرے میں پلے ہوئے، حافظ صاحب بیٹھے مدرسے چلا رہے، اس لیے جب تک کوئی سنی صحیح العقیدہ عالم فتویٰ نہ دے آپ اس وقت تک جمعہ وہاں قائم نہ کریں۔ ایک بات میرے سامنے ابھی آئی جو میں کہہ دوں تو کہہ دوں، اچھا رہے گا۔ میرے سامنے یہ بات آئی کہ صاحب تھوڑا سا آپ بتا دیجئے کہ آج کا میڈیا کا دور ہے اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، آپ سمجھ جائیے۔ میں نے کہا میں مولانا مقبول صاحب کی من وعن تائید کرتا ہوں اور اسلام کے اس قانون کی تائید کرتا ہوں۔ ہم مر نہیں جائیں گے فوٹو نہیں کھینچیں گے تو۔ ہمارے بزرگوں کے پاس کبھی کیمرہ فوٹو نہیں تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ وہ چیز جو ہم دل سے پسند کریں وہ چیز ہم میں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ مجبوری کی حالت میں اگر کوئی چھپ کر ادھر کر لے، میں نہیں کہہ سکتا وہ ٹھیک کر رہا، اچھا کر رہا ہے، لیکن آپ حضرات اس سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب سوال پیدا تھا میڈیا کا، تو میڈیا پر اگر بولوں تو آدھا گھنٹہ اور چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا نے ہم کو بغیر چھری کے ذبح کر کے رکھ دیا ہمارے خلاف یا دوسرے لوگوں کے خلاف۔ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں سماچار وغیرہ، وہ بالکل اس پر ہرگز یقین نہ کریں۔ ہمارا یقین قرآن کریم پر ہے، ہمارا یقین رسول اللہ پر ہے، ہمارا اعتماد اللہ رب العزت کی مقدس ذات پر ہے۔ اور حضرت سعدی شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ کا 2 منٹ کے لیے قول نقل کروں، اس کے بعد بات پوری ہوگی۔ آپ جنگل میں سے کہیں گزر رہے تھے اور دھوپ بڑی تیز تھی، لیکن اتفاق سے پاؤں میں چپل یا جوتے نہیں تھے۔ کسی طرح سامنے ایک چھوٹی سی مسجد نظر آئی، وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا ایک بہت بڑا حوض ہے وضو کرنے کے لیے۔ آپ حوض کے کنارے بیٹھے، ہاتھ ٹھنڈے کیے، چہرہ دھویا، وضو کیا اور دل میں خیال کیا کہ اللہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں، میرے پاؤں جل گئے ہیں۔ دیکھو اعتماد کی بات کہہ رہا ہوں۔ ابھی آپ نے ایک جملہ بولا ہے بیچ میں کہ ہمارا اعتماد تو رب کی ذات پر ہے۔ کہا یا اللہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں۔ غیب سے آواز آئی، سعدی مسجد کی داہنی جانب دیکھو۔ حضرت سعدی نے جیسی مسجد جانب دیکھا، ایک اتنے کے پاؤں کٹا آدمی بیٹھا تھا۔ کہا سعدی تم اس سے ٹھیک ہو، تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں، اس کے پاؤں بھی نہیں۔ اللہ کی ذات پر پورا اعتماد رکھو۔ دنیا کی طاقتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، دل میں رب کا اعتماد ہے تو آپ کا ہر قدم پر کامیابی آپ کا قدم چومے گی۔ بندے نے جو عرض کیا ہے، میں اور ہم سب قاری صاحب کے لیے وہ حدیث پیش کر دیں جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں کہا تھا، میری امی انتقال ہوگی، جتنا زندہ تھی خدمت کرتا حضرت، اب کیا کروں۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سرکار الماء، عربی میں پانی کو کہتے ہیں، کہا اپنی ماں کے لیے پانی۔ وہ فوراً اپنے باغ میں گئے، ایک باوڑی تھی، باوڑی چوڑے منہ والے کنویں کو کہتے ہیں، آپ نے باوڑی تو دیکھی ہوگی۔ میں یہ کنواں اپنی امی کے لیے پانی کے لیے وقف کرتا ہوں۔ دوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے، یا رسول اللہ ایسا کیا ہے؟ نبی پاک کی حدیث کا مفہوم ہے، ساتھ اس کنویں کا باوڑی کا پانی جب تک لوگ پیتے رہیں گے تمہاری امی کو قبر میں ثواب ملتا ہے۔ اس لیے میں صاحب کہوں گا کچھ تھوڑا خواہش صاحب کے لیے ایسا ثواب بھی صدقہ جاریہ جس کو کہتے ہیں، اپنے ان کے صاحبزادے سے۔ اور آپ کا جو بیٹا ابھی آپ کا پوتا جو پڑھ رہا تھا، اچھا ماشاءاللہ یہی عمر پڑھنے کی ہے، یہ مدرسے کیوں کھپت رہے، کیوں کھپے جا رہے ہیں؟ جودھپور بیکر میں ماشاءاللہ 4-5 بڑے ادارے ہیں، فیضان غریب نواز ہے، مقصود علوم ہے، یہ حافظہ والا مدرسہ ہے، اور آپ کے جو دیگر چھوٹے بڑے مکتب ہیں، ان کی بھی آپ مدد تعاون کرتے رہیے۔ دین ہے تو ایمان ہے، یہ دین کے قلعے کے سپاہی ہیں،
اور ان میں پڑھنے والے وہی دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ دین کو باقی قائم رکھے اور ہمارے محترم ہر دل عزیز بااخلاق قاضی صاحب کو ان کی قبر میں کروٹ کروٹ چین اور سکون عطا فرمائے اور ان کو جنت پابند، اور قاضی صاحب کے مزار قبر پر یا قبرستان جائیں اتنا کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلف انا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور اتنا لمبا یاد نہیں ہے تو کہہ دو السلام علیکم یا اہل القبور، تم سلام کرو گے قبر کا مردہ جواب دے۔ حدیث میں آتا ہے تم جب قبرستان جاتے ہو تو حتی یسمع قران علیہ ہے، وہ تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ ارے بھائی جب یہ عام مردہ سنتا ہے تو خاص کا کیا عالم ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ جہاں کی جھولی کو، اور محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اگر نابینا قبر میں ہے جو دنیا میں بھی سورداس تھا اور بہرا قبر میں چلا گیا، بولو ایک بات بتا دو آخری، کیا آپ ان کو سلام کریں گے؟ اب آپ کی گردن تو یوں ہلی ہے، کسی کی یوں ہل رہی ہے، اب تذبذب ہے کہ کریں تو جب زمین کے اوپر بہرے تھے تو زمین کے نیچے جا کر کیا سنیں گے؟ جب زمین کے اوپر اندھے تھے، لیکن نہیں، نبی نے فرمایا سنے گا۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا اندھا نہیں دیکھے گا بہرا نہیں سنے گا، ہے قال محمد قال خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ یہ فرمان کا مطلب یہ فرمان نہیں، نبی کا فرمان ہے، اللہ ان کو بامسمہ بنائے، اس لیے قبرستان جائیں سلام کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دفنانے کے بعد اتنی دیر کھڑے رہیں قبر پر جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے چمڑا اتار کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر لیا جائے۔ یہ بھاگم بھاگ 40 قدم، بھاگم بھاگ 40 قدم، آپ اپنے دل میں فاتحہ خوانی کیجئے۔ قاضی صاحب ہم کو آج بھی دیکھ رہے ہیں اور قیامت تک دیکھ رہے ہیں، آمین۔ تعلقات تھے حافظ فرمان صاحب کی اپنی حیثیت کیا ہے، اس کا ایک نمونہ چھوٹا سا یہ کہ قائد صاحب کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد یہ خبر جب ہندوستان میں پہنچی تو اس کا احساس ایک ایسی شخصیت کو بھی ہوا جو آج ہمارے بھی درمیان نہیں ہے لیکن دہلی میں موجود ہے۔ میری مراد ہے سید احمد صاحب بخاری، شاہی امام جامع مسجد شاہجہانی دہلی، 31 اگست 2022۔ پیغام حاجی مشتاق احمد صاحب شہر قاضی کے سامنے ارتحال کی افسوسناک خبر پہنچی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قانونی قدرت ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور دنیا فانی میں چند دن عارضی زندگی گزارنے کے بعد ابدی دنیا کی طرف رحلت کو باندھنا ہے۔ لیکن اس دنیا میں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگی قوم کی امانت ہوتی ہے، ان کی رحلت سے سماجی اور معاشرتی زندگی میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے اور زمانہ مدتوں تک ان کی کمی محسوس کرتا ہے۔ ایک ایسی معتبر شخصیت حاجی مشتاق احمد صاحب کی تھی جو مالک حقیقت سے جامل ہے۔ میں مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مرحوم کے صاحبزادے حافظ شاہ نواز حسین کی دستار بندی کے تعلق سے محبت نامہ موصول ہوا، اللہ عز و جل اس سلسلے کو قائم دائم رکھے۔ مصروفیات کے باعث میں دستار بندی میں کی تقریب میں شرکت نہیں کر پاؤں گا، میری طرف سے دلی مبارکباد ہو۔ کس کے نام آیا یہ محترم جناب حافظ فرمان علی صاحب، سید صدر عیدگاہ کمیٹی بیکانیر راجستھان۔ شکریہ۔ منٹو سائیڈ میں لگا، سائیڈ میں لگا، سائیڈ میں۔ ہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سادات کرام،
جوشی جی سے اور گمان سنگھ جی سے، مقصود صاحب سے، مجید بھائی سے گزارش کروں گا آگے آ کے دعائیں دیں، حوصلہ افزائی کریں۔ یہ بیکانیر ہندو مسلمانوں کے بھائی چارے کا ایک طرح پرتک ہے، اس لیے یہ ان لوگوں کی خواہش تھی کہ بھئی ہمیں آپ کیوں ٹال دیں۔ امردن جی کہاں وہ بھی آگے تشریف لائیں اور اس میں شرکت کریں۔ ہمارے جیدی صاحب ہیں، امردن بھائی صاحب ہیں، ایک بچے کا حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ بیکانیر شہر کی ایک یہاں پہ دیپک جی ہمارے نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ آپ کا تشریف لانا اٹھا زمانہ یا حبیب سلام علیکہ السلام یا رحمت للعالمین السلام ایسا السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو مولا پاک پروردگار قبول دین خلفائے راشدین بزرگان دین جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ پیش کرتے مولا قبول و مقبول فرما۔ جملہ سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ اشرفیہ رضویہ سلیمانیہ کے تمام بزرگان دین کی بارگاہ پیش کرتے مولا قبول و مقبول فرما۔ سرکار پیر پٹھان کی بارگاہ میں سرکار شاہ جمال کی بارگاہ پیش کرتے مولا قبول و مقبول فرما۔ مالک و مولا بالخصوص جتنا بھی ذکر و اذکار ہوا درود پاک پڑھا گیا سبحان اللہ کی تسبیحات پڑھی گئی ان تمام کا ثواب مذموم مغفور جناب قاضی مشتاق احمد صاحب کی روح کو ایصال ثواب کرتے مولا قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرما۔ مالک و مولا ان کی قبر کو حد نظر کشاد اور وسیع فرما۔ ہم سب کو موت کو کلمہ شہادت نصیب فرما۔ ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھ ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا۔ مالک و مولا ہمارے علماء کرام نے جتنے بھی بیانات کیے یا اللہ سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرما۔
मालिक मौला हमारी इस महफिल को, इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। माँ फातिमा का वास्ता, रिदाई फातिमा का वास्ता, हसनैन करीमैन का वास्ता, हमारी जुमला दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर दाबे बला उफ्ताद गश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्त रात पुश्ती बहक़ ख़ाजा उस्मान हारूनी मदद कुल या गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम उलेमाए किराम का, मुकीम लोगों का, बाहर से आने वाले उलेमाओं का, मदरसा पीर सैयद अमीन साहब का, पीर सैयद रफीक साहब का, हातिम साहब का, सिकंदर साहब का, और हमारे हाफिज मौलाना कारी सईद साहब जो अमेरिका से तशरीफ। सभी हजरात खाना खा के जाए, खाना तैयार है। ये जो पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हैं, इनसे भी गुजारिश करूंगा कि सब खाना खा के जाएं। खाने का सबका इंतजाम किया हुआ है प्रशासन से लेके हमारे। तू मेरे हराम में फकीर अजम, तू मेरे हराम में फकीर अजम। तेरे गुण और ये लब, तेरे गुण और ये लब, तेरे गुण, हाँ तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब, मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान इमामा है तेरा, कुरान इमामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत गमस एहसास हो, तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हो, तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हो। मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी रह गुजर। सिदरतुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा। आवाज़े हक़ खुतबा तेरा, आवाज़े हक़ खुतबा तेरा। आफाक तेरे सामिई, या रहमतल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, कुजा
من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے آئے مخچند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اک مستانی مخمور اکین مدبر دو ابرو قوسو مثال دسن جتنوں کے مزاد تیر چھٹن دبسر کھا کے لال یمن چٹ دن موتی دیا ہنلن چٹ دن موتی دیا ہنلن چٹ دن موتی دیا ہنلن اس صورت میں جانا کھا جانا مک جان جہانا کھا سچ آنکھا تیرا بھی نشانہ کھا اس شان شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کت مگنے علی کت تیری سنا گستاخ اکھی کتے جا اڑیا ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے تھامنے میری خوش قسمتی میں تیرا امتی میں قسمتی میں تیرا امتی میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا میں رضا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم صاحب تاج و شاہ معراج و صاحب تاج و شاہ معراج و شاہ سوار براق و امین حرم دافع ہر بلا دافع ہر وبا دافع ہر بلا دافع ہر وبا دافع قحط و غم دافع رنج دافع رنج دافع رنج دافع رنج علم میرے آقا صف انبیاء کے امام میرے آقا صف انبیاء کے امام نام پر جن کے لازم درود و سلام لازم درود و سلام لازم درود و سلام لازم درود و سلام سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولم ہمارا نبی دولا ہمارا نبی دولا ہمارا نبی دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی سچا ہمارا نبی کجا من کجا مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم المرسلین یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا تو
کو جا تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹھا ہے تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹھا ہے تیرا سامنے نہ جگتے گویا ہے تیرے ورگا کسے اکھ ڈٹھا ہے تیرا سامنے نہ جگتے گویا ہے تینوں اپنے جیا سمجھن والے بے علم میں کر دے تک اڑیاں تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا اشارہ پانے کو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو اٹھے انگلی تمادوں بلکہ دو دو چار ہو جائے تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا چہرے سے نقاب اٹھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے تو ہر دل بنے مکانا ہر آنکھ کو پیمانا تو شمشم رسالت ہے عالم تیرا پیتے گئے تیرے در کا کھاتے گئے تیرے در کا پیتے گئے تیرے در کا کھاتے گئے تیرے در کا بولو پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا عقیدہ ہے نا کس کس کا عقیدہ ہے سب کا عقیدہ ہے تو مل کے بولو پیتے تیرے در کا کھاتے تیرے در کا پیتے پروانہ شمع کا عاشق پتہ ہے کیوں بلبل پھول کا عاشق پروانہ شمع کا عاشق کیوں کچھ خبر ہے نہیں خبر تو سن لو مفتی اعظم ہی فرماتے ہیں کہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات